योगा मुराकबा जब आप करेंगे तो योगा मुराकबे में और ज़्यादा ताकत महसूस करेंगे आप। जो आपने पिछले मुराकबा किया इससे भी कई गुना ज़्यादा ताकत जो है वो योगा मुराकबे में है, जो झील मुराकबा कहा जाता है। झील मुराकबा और झील मेथड ऑफ डीप मेडिटेशन समदा हीलिंग एनर्जी में भी होती है, लेकिन हम आपको चुन के आप समदा हीलिंग एनर्जी तो किसी समदा मास्टर से हासिल करेंगे। समदा मास्टर से हासिल करने के लिए आपको स्क्रीन पर टेलीफोन नज़र आते होंगे, आप इस पर आप कॉल करें हमें और हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह समदा हीलिंग एनर्जी से मुराकबा करें। नाज़रीन, आज हम योगा पे पढ़ेंगे और आपको योगा प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा। पिछले प्रोग्राम्स में भी आपको योगा सिखाए थे, लेकिन यह है कि योगा जो है वो अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें योगा मेरे साथ किए थे और योगा का बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपने पाया और आपने हमें बहुत तशवीक किए थे और आपने हमें बहुत इज़्ज़त दी है और आपने कॉल्स किए थे हमें कि हमने बहुत से चीज़ें योगा से हासिल किए थे और बहुत खूबियाँ योगा डीए इंस्टेंट योगा का हासिल किए थे हमने। आजकल हर मेडिकल डॉक्टर, माहिर नफ्सियात और हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ इलाज मालिजी से है, बीमारियों के लिए बिलखुसूस डिप्रेशन के लिए योगा जैसे वर्जिशें तजवीज़ करते हैं। नाज़रीन, योग क्या है? योग एक इल्म है, ये न कोई मज़हब है न है फ़लसफ़ा, बल्कि ये एक ट्रू साइंटिफिक हकीकत है। योग असर हाज़िर के मज़ाहिब और साइंस से भी पुराना साइंस है। ये तर्ज़ ज़िंदगी का रास्ता है, सेहतमंद ज़िंदगी का ज़ामिन है, ज़िंदगी के बेशुमार मसाइल का हल है। ये इंसान के गैर मरी यानी झील क़ुव्वतों को और मादी जिस्म के दरमियान हम आहंगी पैदा करते हैं, जिस्म को तमाम गलाज़तों से पाक साफ़ रखते हैं, जिस्म के हर निज़ाम को कुदरत के यानी नेचर के कानून के साथ मिला लेते हैं, जिसमें न बीमारी रह जाते हैं, न है बढ़ापा और न है तनाव यानी टेंशन। योग के ज़रिए ही हम अपनी ज़हनी सलाहियतों को जहाँ तक चाहें बढ़ा सकते हैं। ये तमाम खूबियाँ सिर्फ योग में क्यों है? इसका सवाल आपको कुदरत का कानून देते हैं। नाज़रीन, कुदरत का एक कानून है, झील और मादी साइंस के रूह से कायनात में हर शय की हरकत में है। कुदरत ने हर शय के दरमियान खला छोड़ी है। सख्त से सख्त मवाद, लोहा, कीमती धात, पत्थर वग़ैरह के दरमियान भी खला मौजूद होती है। ऐसी ज़रात की लहरें कायनात में मौजूद है जो कि एक सेकंड में कई हज़ार करब ज़रात हमारे जिस्म से गुज़रते हैं, लेकिन हम उसे नहीं जानते। इस रूह से ये समझे कि इंसान भी एक खला ही है और ये भी कुदरत के कानून में शामिल है। अगर कायनात में हर चीज़ कुदरत के कानून के मुताबिक चल रहे हैं, इंसान को भी वही करना होगा जो कुदरत के फितरत में शामिल है। वही कुदरत के कानून का मुताबिक मखसूस योगाई हरकत है यानी वर्जिशें। योग का तकरीबन तमाम मशक़ें ये कोशिश करते हैं कि इंसान और कुदरत के दरमियान हम आहंगी पैदा करें, लेकिन योग ने बहुत देर क्यों किए? क्योंकि इंसान अब कुदरत से बहुत दूर चला गया है। इसने एक दूसरा मसनूई कानून बना लिए है जिसमें गम, बीमारी, बेसुकूनी और तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। इस मसनूई कानून में इंसान हरकत नहीं जमूद की तरफ जा रहा है। अब हर डॉक्टर लोगों को वर्जिश की हिदायत करते हैं, लेकिन डॉक्टर ख़ुद मसनूई कानून में इतना मसरूफ़ है कि वर्जिश के लिए कोई टाइम ही नहीं उनके पास। ये ख़्याल जहन में आता है कि डॉक्टर क्यों वर्जिश तजवीज़ करते हैं, क्योंकि वर्जिश में तो तवानाई इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा कि वर्जिश करने वाले के अज़ा दूर से मौजून और सेहतमंद नज़र आते हैं। दरअसल बात यह है कि वर्जिश करने वाला
قدرت کے قانون کے المقدور نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی بات ہے کہ حرکت سے توانائی ختم نہیں ہوتے، یعنی ورزش سے توانائی ختم نہیں ہوتے بلکہ توانائی میں اضافہ ہو جاتے ہیں۔ اگر عام ورزش میں جسم کے اندر توانائی سٹور ہو جاتی ہے، جو کہ عام ورزش تقریباً زیادہ تر لوگ اپنے اعضاء کے ظاہری نمائش کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے ورزش جس کے ہر ایک حرکت قدرت کے قانون کے مطابق ہو، جس کو یوگ یا یوگا کہا جاتا ہے، تو وہ کتنے انرجی سٹور کرتی ہوگی۔ عام ورزش اور یوگ کے ورزشوں میں بہت فرق ہے۔ یوگ نہ تنہا ہمارے اعضاء کو خوبصورت بناتا ہے اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد غیر مرئی قوتوں کو سٹور کرنا اور جسم کے اندر جل انرجی سینٹرز کو جگانا، یعنی چاکراس جسے کہا جاتا ہے۔ یوگ کی تاریخ زمین پر یوگ یعنی یوگا کی تاریخ تقریباً 13,000 سال پرانا ہے، لیکن اس کا ہم خوش نصیبوں تک پہنچنے کا ذریعہ غذائی یا منہ تعزب بنے تھے، جو کہ 6 سال پہلے غذا فیلی صوبہ غزنی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں نے غذا علاقہ چھوڑ کر ہندوستان، تبت، چین اور دنیا کے دیگر ممالک گئے تھے۔ غذا تعزب تقریباً 3,700 سال قبل سے غذا علاقے کے مرکز میں آتش فشان پڑھنے والا تھا۔ غذاؤں کو کہیں ایسی خبر ملی تھی یا اس نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت اجاگر کی تھی جو کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک خبر ملے تھے، اور یہ اچھے لوگ تھے جو کہ مراقبہ کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، تو ان کو خبر ملے تھے کہ تمام لوگ غذا کا علاقہ چھوڑ کے کہیں دور چلے جائیں۔ یاد رہے، غذا علاقے سے مراد ہے وہ علاقہ جس میں میرا ایک استاد دور اندیش سمدہ کی پیدائش، پرورش اور تعلیم ہوئی تھی۔ یہ علاقہ دنیا کی ایک مقدس جگہ تھا۔ اس میں نہ صرف میرے روحانی استاد کی پیدائش ہوئی ہے، بلکہ میرے اور میرے ایک استانی کی بھی یہاں پر پیدائش ہوئی ہے، اور اس علاقے سے پوری دنیا کو علم کی روشنی بھی ملی تھی۔ غذا علاقہ افغانستان صوبہ بامیان سے لے کر صوبہ غزنی گیرو علاقے سے مکر اور لوگر کے درمیان اور وردگ میدان جسے کہتے ہیں، اس کے درمیانی حصے کو غذا کا علاقہ کہا کرتے تھے۔ اب تو یہ علاقہ ٹوٹ پھوٹ کر کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن 3,700 سال قبل میں سے یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کو جنت کے نام سے یاد کیا چاہتے تھے۔ اس علاقے کا مرکز واغز، راناخیل، شاکے اور شبیت گلوکو، جس کو گلوکوئی غزنی کہا جاتا ہے، اور مختلف ادوار میں مختلف اقوام میں اس کے نام بھی مختلف تھے۔ اس کے مشہور نام مو، مجک، کاسترو، اندرا، دارا، داراندی، کوژن یعنی کوئی عدن اور دلہن کہا کرتے تھے۔ ان الفاظ کے معنی جنت، مقدس پہاڑ یا مقدس سرزمین ہے۔ مو کا معنی ہے شمع ہے، مو کے معنی شمع، اور مجک کا معنی ہے زمین دوز، یا کاسترو کا معنی ہے جنت، اور اندرا کا معنی ہے مقدس ہے، دارا کے معنی ہے بے نیاز، اور دارندی کا معنی ہے بے نیاز قوموں کا اتحاد، اور کوژن یا کوئی آدن کے معنی ہے مقدس باغات یا جنت کے باغ اور چراگاہ ہے۔ بعد کا زمانے ایسے کوئی اور ناموں سے اسے یاد کرتا تھا۔ سمیری اور اٹلی عرب اور عرب کے ہمسایہ اقوام اس علاقے کو کوئی عدن کا کہا کرتے تھے، یا عدن
جب یہاں سے جیزائی لوگ یہیں سے چلے گئے تھے تو انہوں نے اس علاقے کا نام جیزا رکھا تھا۔ یہ جلی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے زمین کی جنت۔ آخر میں جیزا لفظ تھوڑی سی تبدیلی کے بعد رانا بن گئے اور اب اس کے علاقے کے مرکز کو رانا خیل کہا جاتا ہے۔ اب جیزا کا اصل مرکز رانا خیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نام ایرانیوں نے رکھا تھا۔ رانا خیل کا مطلب ہے پھول والے۔ قبل از تاریخ بعض دری فارسی زبان اور پشتو پگت قومیں اپنے نام کے ساتھ یا قومی نام کے ساتھ یل لفظ رکھتے تھے۔ یل جلی زبان کا لفظ ہے، یعنی یہ الف یا ڈبل ای ایل اس جلی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے قوتیں۔ یہ لفظ تھوڑا سا تبدیلی ہو کر یل کے ساتھ خے مل کر خیل بن گئے، جو کہ پشتو اور فارسی زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اب بھی اپنے قوموں کے ساتھ یہی رکھتے ہیں، خیل نام رکھتے ہیں۔ مثلا رانا خیل، سلیمان خیل، موسیٰ خیل، نور بیگ خیل وغیرہ۔ جیزا کے علاقے میں باختر سے آئی ہوئی اقوام، مشہور شخصیات جیسے جیل سائنسز کے ماہرین اور جیلی تہذیب کے رابطہ کار جسے نام ہے ارازیل، وارونیل، اندریل اور کئی ایسے اور نام ہیں جس میں یاد کرتے تھے، اور یہ ایک روحانی لوگ تھے اور یہ علاقہ چند سو سال پہلے تک حسن فطرت کے تمام مناظر سے لبریز تھے۔ گرم ٹھنڈے پانی کے چشمے اور ایک وہاں پر تمام چیزیں زندگی کے ہر چیز موجود تھے، قدرت نے رکھی ہوئی تھی، خوبصورت سبزے، خوشبودار پھول۔ جیزا ایک ایسی علاقہ ہے جسے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے، ہر طرح کے خوبیوں سے اور ہر طرح کے حسن سے نوازا ہے۔ جیزا کی 3 پہاڑ کا نقل مصر کے 3 جھیل یعنی اہرام ہے۔ یہاں مصر کے 3 عظیم جھیلوں کا اہراموں کے 3 پہاڑ ہے۔ ان پہاڑوں کے نقل مصر کے عظیم جھیل ہے یعنی اہرام۔ ان پہاڑوں کے درمیانی فاصلہ، زاویے اور اونچ نیچ گیزا کے یعنی مصر میں جو موجود پیرامڈس ہے کہ 3 عظیم یعنی وہ جو عظیم جھیل سے اسی تقریباً ملتے جلتے۔ ایک پہاڑ جو کہ مصر کے عظیم جھیل سے یعنی مشابہت رکھتے ہیں، اور یہ ایک زمانے میں اس پہاڑ کو سمدا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن اب اس پہاڑ کو بادِ ایشیا کہا جاتا ہے۔ اس لفظ بادِ ایشیا کا معنی ہے ہوا سے چلنے والی چکی۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں اس پہاڑ میں ہوا سے چلنے والے چکی موجود تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ قدیم زمانے میں اس پہاڑ میں کوئی ایسے توانائی تھے جس کے ذریعے بھاری بھرکم پتھروں کو یا بھرکم پتھروں والے مشین آلات چلا سکتے تھے، اور اس پہاڑ کے چھوٹی اور درمیانی حصوں میں پرانے زمانے کے کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ ناظرین، اس پہاڑوں میں میں نے خود مراقبے کیے ہیں، اور جسے سمدا پہاڑ کہتے ہیں، سمدی پہاڑ اور دارا کوشا پہاڑ، یہ حقیقت میں مصر کی کیا سے ملتا جلتا ہے، اور یہاں پر میں نے کافی مراقبے کیے ہیں اور کافی یہاں پر میں نے پاورز کو حاصل کیے ہیں۔
اور ایک پہاڑ ہے جسے کوئی مدد کہا جاتا ہے. پرانے زمانے میں اس کو سمدی پہاڑ کہا جاتا تھا. سمدا، سمدی اور دارا کوجا.